جس کو جواب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اور پھر یہاں ہی حضرت خواجہ صاحب نے کچھ ایام اور کچھ دنوں کے لیے ڈیرا لگایا کہ ایک دن آپ سوئے ہوئے تھے تو خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معین الدین یہاں سے اب ہندوستان چلا جا، یہاں سے ہندوستان چلا جا اور وہاں جا کر لوگوں کو دین کی تبلیغ کر. حضرت خواجہ صاحب جیسے ہی نیند سے بیدار ہوئے، رخت سفر باندھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، اسی لیے آپ کو نائب رسول فی الہند کہا جاتا ہے کہ ہند میں حضور کے اگر نائب ہیں تو خواجہ خواجگان ہیں، کہ حضور کے حکم مبارک کی وجہ سے آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کر تو ہندوستان تشریف لائے تھے. اللہ اکبر. آپ وہاں سے رخت سفر باندھا اور یہاں جب تشریف لا رہے تھے تو آپ راستے میں بغداد شریف پہنچے. بغداد میں اس وقت اس زمانے کے اندر 7 حضرات ایسے تھے کہ جن کی بڑی شہرت تھی، اور ان کی شہرت یہ تھی کہ ان میں سے ہر بندہ 6 مہینے کے بعد ایک لقمہ کھاتا ہے. اس قدر مجاہدہ کرتے ہیں، یہ اس قدر ریاضت و عبادت میں مستغرق رہتے ہیں یہ حضرات. حضرت خواجہ صاحب جب وہاں پہنچے تو یہ 7 حضرات بھی حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ملاقات کی غرض سے آپ کی مجلس مبارک میں حاضر ہوئے. حضرت خواجہ صاحب کی جیسے ہی ان پر نظر پڑی تو ان کو دیکھتے ہی آپ نے فرمایا او بے دینوں، خدا کا خوف نہیں کرتے، آگ کی پوجا کرتے ہو. جیسے ہی خواجہ صاحب کا یہ جملہ سنا تو ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ آگ کو پوجا کرنے والے، آگ کی پوجا کرنے والے حضرات تھے. حضرت خواجہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ تم آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جی ہم اس لیے آگ کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ آگ ہمیں جلائے گی نہیں، یہ آگ ہمیں جلائے گی نہیں. اللہ اکبر. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کے حکم سے یہ آگ تو فقیر کے جوتے کو بھی نہیں جلا سکتی. اور پھر آپ نے اپنا جوتا اٹھایا اور آگ کے اندر ڈال دیا. جب باہر نکالا گیا تو جوتا بالکل صحیح سلامت تھا. آپ نے فرمایا اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کیسے کسی کو جلا سکتی ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. حضرت خواجہ صاحب کی اس کرامت کو دیکھ کر وہ سارے حضرات کلمہ طیبہ پڑھ کر تو دائرہ اسلام میں داخل ہو. یہ عظیم شخصیت جب مدینہ طیبہ سے یہاں چلتے آئے اور پھر بہت سارے مقامات پر حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت سارے لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی رہی جو بے دین تھے، لیکن آپ کی تبلیغ کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. بالآخر جب آپ لاہور پہنچے پھر آپ نے چند دن کا ڈیرا لگایا حضرت سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں. آپ نے وہاں پر چلہ کشی فرمائی. جو آپ نے ریاضت و عبادت کرنی تھی، جو مجاہدہ کرنا تھا، اوراد و وظائف کرنے تھے، 40 دن تک آپ حضرت داتا صاحب کے قدموں میں چلہ کشی فرماتے رہے. اس سے یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کے قدموں میں بیٹھ کر حضرت خواجہ معین الدین جیسے حضرات چلہ کشی کر رہے ہیں، ان کی اپنی عظمت اور شان کیا ہوگی. حضرت داتا صاحب، اللہ اکبر. آج بہت سارے لوگوں کو ہم داتا صاحب کا صرف نام لے دیں تو مرچیں لگ جاتی ہیں. تم کیا جانو کہ داتا کون ہوتا ہے. حضرت خواجہ صاحب یہاں قدموں میں بیٹھے 40 دن تک چلہ کشی فرماتے رہے، اور پھر جب اپنی مطلوب اور اپنی مراد کو پہنچے چلہ گاہ سے اٹھے اور پھر جب جانے لگے تو زبان سے کچھ اشعار نکالے جو آج تک مخلوق کی زبان پر عام ہو گئے. گنج بخشے فیض عالم، بولیے سارے، مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملاں را. یہ حضرت خواجہ صاحب کے اشعار ہیں جو آج بھی داتا صاحب کے سامنے چوکھٹ کے اوپر لکھے ہوئے ہیں. اور جو جانے والا فقیر منگتا سائل وہاں پہنچتا ہے سب سے پہلے یہی اشعار پڑھتا ہے کہ گنج بخش، بولیے. اب اس کا معنی آپ دیکھیے،
گنج بخش فیض عالم، اللہ اکبر، کہ یہ دو عالم کو خزانہ بخشنے والے ہیں، دو عالم کو خزانہ بخشنے والے ہیں، مظہر نور خدا اور اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ ناقص آرا پیر کامل، اگر کوئی ناقص ان کی خدمت میں آتا ہے، اگر کوئی ناقص ان کی خدمت میں آتا ہے وہ یہاں سے کامل بن کے جاتا ہے، اور اگر کوئی کامل ان کی مجلس میں آتا ہے، ان کی بارگاہ میں، ان کی چوکھٹ پر آتا ہے، تو پھر یہ جو کامل آتے ہیں ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی بھی شخص کبھی بھی کسی بھی انداز میں اللہ کے نیک محبوب و مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر یقیناً اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت اور استطاعت اور قوت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ جب ان کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کی جائے، مالک کریم پھر اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل مسئلہ پیش ہو، کوئی مشکل مقام آ جائے، کوئی حاجت پیش ہو، تو پھر میں مصر سے حضور سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر آتا ہوں، یہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوں، اور پھر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے توسل سے اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، ہاتھ نیچے نہیں ہوتے، اللہ میری حاجت پہلے پوری فرما دیتا۔ اتنے بڑے آئمہ، اتنے جلیل القدر محدث جب اس انداز میں اللہ کے نیک محبوب و مقبول بندوں کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کریں اور اللہ رب العالمین پھر ان کی دعا کو قبول فرمائے، پھر پتہ یہ چلا کہ جب کہیں سے کسی کی نہ بنتی ہو تو پھر اللہ کے محبوبوں کا واسطہ دے کر تو اللہ کے حضور دعا کی جائے۔ حضرت خواجہ صاحب جب ہندوستان پہنچے، ایک مقام پر آپ نے جب اپنا ڈیرا لگایا تو وہ مقام تھا اس وقت کے راجہ اور بادشاہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کا۔ شام کا وقت ہوا، اس کے کارندے آئے اور کہنے لگے بابا یہاں سے اٹھ، یہاں تو راجہ کے اونٹ بیٹھیں گے اور تو یہاں آ کر بیٹھ گیا ہے۔ آپ نے کہا یہ باقی ساری جگہ یہاں پر موجود ہے، وہاں بٹھا لو۔ وہ نہ مانے، بالآخر انہوں نے آپ کو تنگ کیا۔ آپ نے جو آپ کے ارد گرد والے اپنے ساتھ والے حضرات تھے ان کو فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم یہاں سے اٹھ کر تو وہاں چلے جاتے ہیں، ان کے اگر اونٹ بیٹھتے ہیں تو پھر بیٹھے رہے، ان کے اونٹ اگر بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے۔ آپ نے وہاں سے ڈیرا اٹھایا اور ساتھ مقام آنا ساغر کے مقام پر پہنچ گئے، وہاں تشریف فرما ہوئے، ڈیرا لگا لیا وہاں پر۔ شام کو اونٹ بٹھائے، صبح جب ہوئی تو بہت شتربانوں نے کوشش کی کہ اونٹوں کو اٹھایا جائے، لیکن مجال ہے کہ اونٹ اٹھنے کا نام لے رہے ہوں۔ اللہ اکبر۔ راجہ اور بادشاہ کو بتایا گیا کہ کل تیرے کارندوں نے ایک درویش کے ساتھ ایسا ایسا کیا تھا، تو پھر اس نے لوگوں کو بھگایا حضرت خواجہ صاحب کی خدمت اقدس میں اور معافی چاہی اپنے اس عمل کی۔ تو آپ نے فرمایا چلیں، اللہ کے حکم سے بیٹھے تھے، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ آ کر انہوں نے ان اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو وہ پھر اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جب کوئی بندہ اللہ کا بنتا ہے تو پھر میرا رب اسے وہ مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے جو زبان بھر میں کسی کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور خواجہ خواجگان کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔